حکمت کی تعریف مختصر انداز. اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت میں بھی ہے میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن. حکیم وہ شخص ہے جس نے اپنے علم اور عمل کو Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حکمت کی تعریف مختصر انداز ہے کہ حکمت حکیم ہے. تو حکیم جو اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمایا، ایک حکیم بھی تھا، لقمان حکیم بھی تھے، اور پھر اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے لقمان رحمت اللہ علیہ کو حکمت عطا فرمائی. حکمت کا لفظ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی اندر، سورہ صف میں بھی، اور بعض دیگر صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک یہ فرض بھی بیان کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ آپ کتاب کی تعلیم دینے والے یعنی معلم، والحکمتہ یعنی اور حکمت. تو فرمایا یعنی آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی اس سے خیر کثیر سے نوازا گیا ہے. اللہ نے جس کو حکمت عطا فرمایا نا، تو اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں، اور جسے حکمت عطا فرمایا وہ خیر کثیر سے اللہ نے اس کو نوازا ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت میں بھی ہے میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو حق بہا. فرمایا یعنی حکمت کیا ہے کہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں بھی اسے پاتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. یہ حکمت ہے، جہاں بھی وہ پاتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. تو مومن کی گمشدہ میراث ہے حکمت. پھر علامہ درید اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معرفت و افضل الاشیاء بھی افضل العلوم، یعنی افضل چیز کو افضل علم کے ساتھ جاننا، یہ اس کو کہتے ہیں حکمت. علامہ درید رحمت اللہ علیہ فرما رہے اور دیگر مفسرین کرام کہ معرفت و افضل الاشیاء یعنی افضل اشیاء کا حاصل کرنا، نہ افضل علم کی ساتھ جاننا، افضل علم کی ساتھ جاننا، یعنی بھی افضل العلوم، افضل علم کی ساتھ جاننا، یہ حکمت ہے. ظاہر ہے کہ افضل ترین چیز تو ذات خدا بندی ہے اور اس کی صفات ہے. افضل ترین چیز کیا ہے؟ ذات خدا بندی اور اس کی صفاتوں میں سے ہیں. اور افضل علم علم حضوری ہے. افضل علم علم حضوری ہے میرے دوستوں. علم حضوری کیا ہے؟ یہ جو انسان کی قلب میں موجود ہے علم حضوری، اللہ کی سامنے حاضر ہونا، اللہ کی سامنے گوشہ نشین اختیار کرنا اور جھکنا، جس کو حضوری کہتے ہیں. گویا کہ علم حضور کی ساتھ ذات و صفات خدا بندی کو نہ پہچاننا، ذات خدا بندی کو پہچاننا، یہ ایک حکمت ہے. اب میرے دوستوں آگے دیکھیں، اب صبر کریں. انشاءاللہ تعالی لقمان حکیم کے اور کچھ ایسے واقعہ، ان کی حکمت کی واقعہ انشاءاللہ تعالی میں بتانے جا رہا ہوں، تو آپ تھوڑی صبر کر لیں. انشاءاللہ تعالی دیکھتے رہیں. بیہقی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راس الحکمت فخافت اللہ مخافت اللہ، یعنی حکمت کی جڑ اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی خوف ہے. حکمت کی جڑ اور بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. بہرحال
عام فہم الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دانائی، عقل، فہم، فراست اور فرزانگی، میرے دوستوں یہ فرزانگی کا نام کیا ہے؟ حکمت ہے۔ عقل، دانائی، عقل، فہم، فرزانگی، اس کا نام کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اب ایک تو ہے لقمان حکیم ہے، اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی، ایک حکمت، اور حکمت کے ساتھ ایک حکم بھی ہے۔ حکم میں غلطیاں ثابت ہوتی ہے۔ حکم، جو حکم ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکمت میرے دوستوں ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ درست بات کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ حکمت کو ہمیشہ درست صحیح چیزوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ حکم میں تو غلطی ہوتی ہے لیکن حکمت میں کبھی غلطی نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے دوست سورت میں فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم غلطی کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تم غلط فیصلہ کرتے ہو؟ لیکن حکمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ حکمت بلکہ جس پر اللہ مہربانی کرے اس کو ہی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ حکمت سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جس کے اوپر مہربانی کرے اس کو ہی حکمت عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ آپ دیکھیں تو حکم میں، فیصلہ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کچھ جج جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے درست ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں۔ آج کل تو میرے دوستوں پاکستان کی کیا حالت ہے کہ ججوں کی ہر طرف جو ہے نا باتیں چلنے لگا کہ بھائی بڑوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہے اور چھوٹوں کے لیے ہے، جو 10 روپے چوری کرتا ہے اس کے لیے تو فیصلہ ہے۔ لیکن لقمان حکیم کی حکمت کو دیکھو میرے دوستوں، اور حکمت کی ایک عام تعریف بھی ہے جس کو حکمت کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ من اتقن العلم نا والعمل بقدر طاقتہ، فرمایا یعنی حکیم وہ شخص ہے جس نے اپنے علم اور عمل کو پختہ کر لیا۔ حکیم وہ شخص ہے جس نے اپنے علم اور عمل کو دونوں کو پختہ کر لیا۔ یعنی دانشور وہی آدمی ہوگا جس کی علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ دانشور کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص ہے جس کی علم کے ساتھ عمل ہو۔ اب میرے دوستوں اگر نہ بیعمل آدمی کبھی حکیم نہیں بن سکتا ہے، حکیم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت یعنی فہم و فراست، دانائی اور عقل مندی حضرت لقمان حکیم کو عطا فرمایا ہے، وافر مقدار پر عطا فرمائی تھی، جن کا ذکر تمام مفسرین اور مورخین اور بڑے بڑے دانشور کرتے ہیں۔ ان کی عجیب و غریب مثالیں اور حکمت کی باتیں ان کی صحیفوں میں بھی موجود ہیں میرے دوستوں۔